اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 11۔ تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ذرا اس طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو سبق ہے نون ساکن اور تنوین کے مطابق، نون ساکن اور تنوین کے متعلق۔ تو نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوال ہے۔ نون ساکن کہتے ہیں یہ نون ہے۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو۔ تو نون ساکن کسے بولیں گے؟ جس نون پر جزم ہو۔ اگر دال پر جزم ہے، دال پر یہ دیکھیں، دال پر جزم ہے، دال ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یا پر جزم ہے، یا ساکن ہوگا۔ اسی طرح اگر نون پر جزم آ جائے تو نون ساکن۔ اور اسی طرح تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کریں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ اب قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 4 قاعدے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے 2۔ اس سبق میں ہم 2 قاعدے پڑھیں گے، وہ ہے اظہار اور اخفاء۔ اظہار ہو گیا، اخفاء، ہم 2 قاعدے پڑھیں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے اظہار کسے کہتے ہیں اور اخفاء کسے کہتے ہیں۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، حمزہ اس طرح لکھ لیں بشک، حمزہ، ہا، عین، ہا، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا۔ یہ دیکھیں حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، غین، ہا، خا۔ یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا اور خا۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ تو قاعدہ، چاروں قاعدے یہاں سے شروع ہوں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ یعنی یہ نون ساکن ہے، نون پہ جزم ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں من کریں، من لکھیں۔ من کے بعد اگر ان 6 حرف میں سے حمزہ آ گیا، یا ہا آ گیا، یا عین آ گیا، یا غین آ گیا، ہا آ گیا، خا آ گیا، تو غنہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ دیکھیں من، ہا دن، دیکھیں ہا دن، ہا دن۔ اب یہ دیکھنا پہلے نمبر پہ لفظوں میں نون ساکن، یہ نون ساکن آ گیا، ٹھیک ہے، یا تنوین آ گیا۔ اب یہ نون ساکن آ چکا ہے، اس کے بعد دیکھنا لفظ کون سا ہے۔ اس کے بعد، اس کے نون کے بعد دیکھنا لفظ کون سا ہے۔ یہ ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے غنہ کریں گے۔ اگر ہا کے علاوہ حروف اخفاء میں سے آ جائے تو غنہ کریں گے، اگر حروف حلقی میں سے آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، اور اخفاء میں غنہ کریں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، نون ساکن کے بعد ہا آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، حمزہ آ جائے غنہ نہیں ہوگا، عین آ جائے غنہ نہیں ہوگا، غین آ جائے غنہ نہیں ہوگا، ہا آ جائے غنہ نہیں ہوگا، اور اگر خا آ جائے پھر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ کب ہوگا؟ اخفاء میں۔ اخفاء کا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اخفاء کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، را، زا، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، 15، اور یہ 6 حروف ہیں۔ یعنی نون ساکن تنوین کے بعد
حروف خلقی میں سے آ جائے تو گناہ نہیں ہوگا، حروف اخفا میں سے آ جائے تو گناہ ہوگا۔ اگر یہ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن تو نہیں کہیں لفظ میں آ گیا۔ اگر نون ساکن آ جائے، یہ دیکھیں من، پہلے دیکھنا نون ساکن آ گیا لفظ میں، اس کے بعد اس والا لفظ تکنا ہے، من عین او، ٹھیک ہے، عین یا غین ہو تو نون ساکن کے بعد غین آ گیا، غین حروف حلقی میں سے گناہ نہیں ہوگا، میاں غین پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے من غین۔ اگر یہ دیکھیں مثال کے طور پر آجالن ہادن، یہ دیکھیں اب یہ تنوین آ گیا لفظ میں، یہ دیکھیں اس دونوں لفظ میں نون تو کہیں نہیں آیا، لیکن دو زبر دو زیر دو پیش میں سے دو زیر آ گیا۔ اب دو زیر آ گیا، اس کے بعد پھر لفظ تکنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اس کے بعد ہا آ گیا، ہا یہ دیکھیں ان لفظوں میں موجود ہے، حروف حلقی ہے، اس لیے گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخفا میں یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھنا نون ساکن کے بعد، ادھر بھی یہی دیکھنا ہے، نون ساکن پہلے دیکھنا لفظوں میں یا پوری آیت میں، نون ساکن نون پہ جزم تو نہیں کہیں آئی، اگر آ گئی ہے اس کے بعد والا لفظ تکنا ہے کیا ہے، اگر حروف اخفا میں سے ہو گیا گناہ ہوگا۔ جس طرح یہ من آ گیا، من نون پہ جزم ہے، اس کے بعد ہے جوعن، ٹھیک ہے، نون کے بعد دیکھنا لفظ کون سا ہے، جیم آ گیا، جیم حروف اخفا میں سے یہ جیم ہے، اس لیے گناہ ہوگا، میاں جوعن پڑھیں گے، من جوعن نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آجا لیاں قریبن، یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ان لفظوں میں آ گیا ہے لام دو زیر لن، تنوین آ گیا، دو زیر آ گئی، دو زیر کے بعد کیا لفظ ہے، قاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے گناہ ہوگا۔ چلے میں آیت کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آیت پڑھیں، دیکھیں مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم۔ یہ دیکھیں اب یہ سارا دیکھنا ہے آپ نے کس کس نون پہ جزم آیا، ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو دیکھنا نون پہ جزم تو نہیں کہیں اس آیت میں، یہ دیکھیں کیا ہے کہیں، ہاں یہ نون پہ جزم آ گیا، پہلے یہ دیکھنا نون پہ جزم ہے، پھر نون کے جزم کے بعد دیکھنا لفظ حروف اخفا میں سے ہے یا حروف حلقی میں سے ہے۔ یہ دیکھیں زال کن لفظوں میں سے ہے، یہ زال پڑھا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے سے من ذکر نہیں پڑھیں گے بلکہ میاں ذکر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ من ربہم یہ بھی نون پہ جزم آ گیا، لیکن یہ ادغام کا قاعدہ ہے، یہ ان دونوں قاعدوں میں سے نہیں ہے، وہ آگے دو قاعدے آئیں گے 14ویں سبق میں، ان میں پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، ذکرم، اگر تنوین بھی آ گیا، تنوین کے بعد بھی لفظ تکنا ہے، میم آ گیا، میم حروف یرملون میں سے ہے، یہ بھی ادغام کا قاعدہ ہے۔ صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، آیت میں آپ نے دیکھنا ہے کہیں نون پہ جزم تو نہیں آ گئی، اگر نون پہ جزم ہے اس کے بعد والا لفظ تکنا ہے، کیا وہ حروف اخفا میں سے ہے، اگر حروف اخفا میں سے ہے تو گناہ کریں گے، اگر حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ باقی میں آپ کو جو سبق نمبر 12 ہوگا اس میں سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بہت زیادہ مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔